ابھی آپ کو براہ راست کو اٹلی چلیں گے جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عاقب نثار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ہمیں ملتے ہیں اور اس صوبے میں اگر یہ تاثر رہے کہ یہاں پہ کوئی گانٹھیں ماری گئی ہیں اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے تو میں ذاتی طور پہ اپنی ذات کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے قابل شرمندگی بات. میں جب بھی اس صوبے میں آیا ہوں میں نے یہاں سے پیار ہی پایا اور جو میں یہاں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اس صوبے میں چیف سیکرٹری پنجاب سے یا کراچی سے آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آئی جی بلوچستان کا نہیں ہے کسی اور صوبے سے آتا ہے. یہ بات اور اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں جناب مسکن زئی صاحب کے کئی دفعہ اس موضوع پہ میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. لہٰذا یہ چونکہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ہم ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. میں نے کورٹ میں بھی اس کے بارے میں بہت ساری آبزرویشن دی ہیں کہ اٹانومی ہونی چاہیے اور سیلف گورننس کا جو ٹرو کانسیپٹ ہے وہ بلوچستان میں بھی اسی طرح رائج ہونا چاہیے جیسے کہ وہ دیگر صوبوں میں ہے. جہاں تک تعلق ہے میرے عزیز محترم آپ کے ہائی کورٹ، ہم نے آپ کے ہائی کورٹ کی تعداد آج سے تقریباً 3 ماہ میں نے پہلے یہ بڑھا دی تھی اور اس وقت آپ کی جب یہ محترمہ تشریف لائیں گواہ ہیں بیٹھی ہوئی ہیں. چونکہ میں بغیر شہادت اور دلیل کے کبھی بات نہیں کرتا. جس دن ان سے میری بات ہوئی ہے آفٹر ٹیکنگ دا اوتھ اسی دن میں نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ اپنی ویکینسیز فل اپ کرنے کے لیے اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے آپ اپنے مخصوص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ٹرو تول کے وہ آپ مجھے فرمائی. یہ اتفاق ہے کہ میں رات کو بھی جب ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا تھا تو میں نے اپنی ہمشیرہ سے یہی کہا کہ بہن وہ ابھی تک ہم منتظر ہیں آپ کے وہ نام نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے کچھ بینچز کا ایشو ہے کچھ میں کر رہی ہوں اور غالباً کچھ دیر میں وہ نام آ جائیں گے. سر میں رہوں نہ رہوں یہ انسٹیٹیوشن برقرار ہے. میرے بعد آنے والے بڑے جید لوگ ہیں مجھ سے زیادہ بہتر ہیں تو یہ کنٹینیوٹی انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات میں جو کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ایشوز ہیں ان کے بارے میں کسی کا رہنا یا کسی کا نہ رہنا معنی نہیں رکھتا. اور آپ اپنی فہرست جو ہے جو آپ جن لوگوں کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں بار کی مشاورت کے ساتھ ان لوگوں کو آپ ریکمینڈ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی جلدی آپ ریکمینڈیشن فرمائیں گے ہم یہاں کی کمی جو ہے وہ پوری کر دیں. جہاں تک تعلق ہے سر اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں آپ کی ریپرزنٹیشن کا یہ بھی غالباً 4 ماہ سے یا غالباً 4 ماہ سے میں نے اس کی تعداد بڑھانے کے لیے لکھ دیا تھا اور یہ میں عذر نہیں پیش کر رہا میں آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو سکے. وہ تعداد جو ہے ہم نے اس وقت کر دی ہے جی 9+1. پہلے وہ 6+1 تھی اب 9+1 کر دی ہے. یہ معاملہ پیش ہوا تھا محترم ہمارے جو سابق انٹرم وزیر اعظم صاحب تھے ناصر الملک صاحب ان سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا جی چونکہ انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے صرف روزمرہ زندگی کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے تو لیٹ اس پوسٹ پون اٹ فار دی پرماننٹ گورنمنٹ وچ کمز انٹو پاور. یہ میں 1.5 ماہ سے پیچھے لگا ہوں جی. آج صبح میرے اگر رجسٹرار یہاں پہ موجود ہیں جی رجسٹرار صاحب کہیں شاید نہیں ہیں میرے رجسٹرار صاحب نے آج صبح یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ آپ نے یہ مطالبہ اٹھانا ہے. روز ہم بات کر رہے ہیں. آج صبح 10:30 بجے وی ہیو ایون اسپوکن ٹو دا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کہ یہ تعداد کی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہی. اور سب سے پہلی بات اطہر من اللہ گواہ ہیں ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ میں نے سب سے پہلی جو ریپرزنٹیشن اس کے لیے عرض کی ہے ان کو وہ یہ کہا کہ بلوچستان سے آپ نے لینی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کتنی ریپرزنٹیشن ہے یہ مجھے نہیں پتا. آئی لیو اٹ ٹو دی کنسرن چیف جسٹس اور ان کی جو اپنی ٹیم ہے لیکن بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ناگزیر ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب چونکہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے سب صوبوں کی اور اسلام آباد کی اپنی ریپرزنٹیشن بھی اس میں مناسب ہوگی تاکہ کسی کو اس کے بارے میں عذر نہ رہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے ٹرائیبیونلز کا آپ پھر گواہ ہیں میری. رات کو میں نے بیگم صاحبہ سے یہ محترمہ بہن سے یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ٹریبیونلز یہاں پہ ہیں جو فنکشن نہیں کر رہے کیونکہ بہت دیر سے میں ٹریبیونلز کے بارے میں پروسیڈنگز کر رہا ہوں اور یہ کامران مرتضیٰ صاحب چونکہ موجود ہوتے ہیں کہ ٹریبیونلز جو ہیں وہ مکمل طور پہ فنکشنل ہو. تو ابھی مجھے رات پتہ چلا تھا کہ جی کوئی ٹریبیونل ایسا نہیں ہے جو کہ نان فنکشنل ہو.
جہاں تک تعلق ہے بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ان دا ٹریبیونلز، مجھے آپ نے کبھی کوئی فہرست آج تک نہیں لا کے دی، باوجود میرے تقاضے کے کہ جی آپ لائیے اور مجھے بتائیے کہ کہاں سر شکایت کرنی کسی موضوع پہ اور موقع پہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جہاں تک آپ کو پتہ ہے میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ لائیے ایک ہاتھ اپنا کام لائیے، میرے سے وہ کام کروا کے لے جائیے۔ آپ نے کبھی ایسی کوئی کوشش فرمائی اور آپ کو اس میں ناکامی ہوئی ہے تو میں آپ کا گنہگار ہوں، میں دیندار ہوں۔ ابھی بھی آبویسلی کوئی پرابلم نہیں۔ میں نے تو یہاں تک بھی آپ سے کہا تھا کہ مجھے سپریم کورٹ کے لیے، سپریم کورٹ اسلام آباد کی رجسٹری کے لیے بھی مجھے بلوچستان سے دوست درکار ہیں، کسی نے آج تک مجھے نام نہیں دیے۔ میں تو ہر وہ دوست جو اپنا کوئی تقاضا لے کے میرے پاس آتا رہا، میں یہی بات کرتا رہا ہوں، مجھے نام دے دیں بھائی، کوئی نام نہیں آئے۔ میں آج آپ سے پھر ایک وعدہ کر کے با اجازت محترم آصف سعید خان کھوسہ صاحب اور جناب محترم گلزار صاحب کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ اب ہم فل فلیج اپنی رجسٹری یہاں پہ قائم کرنے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے پریمیسز ہو گئے، اب ہم آپ کے بورڈ ونگ میں نہیں ہیں جی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی دیر تک ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی، ہم خود کفیل ہو رہے ہیں۔ تو جو اس خود کفیل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام بلوچستان، ہمارے پورا جو سیکریٹریٹ ہوگا یہاں پہ کوئٹہ میں، وہ تمام تر آپ ہی کے لوگوں سے پہ مشتمل ہوگا، اور بلوچستان کے جتنے دوست آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اکاموڈیٹ ہونے چاہیے، مرتضیٰ صاحب آپ سپریم کورٹ بار کے محترم جو ہیں، میرے پاس پیر کو آپ نہیں، پیر کو نہیں، میں 13 کو وہاں پہ ہوں، اپنی مجھے کوئی لسٹ لا کے دے دیے کہ جی ان لوگوں کو وہاں اکاموڈیٹ کر دیں، ایک ہفتے کے بعد مجھ سے نتائج لے لیجئے۔ اللہ خیر سر۔ آخری بات جو میں عرض کروں گا جی، مجھے یہاں آ کے انگلینڈ کے بعد ایک ایسا پیار اور ایک ایسی مجھے محبت ملی ہے اپنی اس کیمپین کے حوالے سے، ڈیم کے حوالے سے، جو ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا ہے، جسے بنانا ہماری بقا اور ہمارے بچوں کی زندگی کا۔ مجھے کل یہاں پہ 50 لاکھ روپے کا ایک کاروباری ادارہ ہے داؤد پلازا، ان لوگوں نے آ کے اور کمال ایک بات کہی، اس نے کہا جی میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں بالکل غریب آدمی تھا، یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یقین مانیے میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنا پلازا بیچ کے میں ڈونیٹ کر دوں۔ رات کو راجہ صاحب نے مجھے 2 لاکھ روپے کا بلینک چیک، اور آپ یقین مانیے میں فخر کرتا ہوں اپنے اس بزرگ پہ، اپنے بھائی کے، جب وہ مجھے یہ دے رہے تھے، اپنا چیک دے رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ رو رہے تھے اس وقت، کس میں؟ پاکستان کی محبت میں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ببانگے دوہل یہ کہا کرتا ہوں، خدا کا واسطہ اس ملک سے محبت کر لیں، 1 سال کا اپنا بیسٹ اس ملک کو دے دیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کے نتائج، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں کتنی بہتری آئے گی، اور آپ اپنے آنے والے بچوں کے لیے کتنی اہم اور کتنی نایاب قسم کی لیگیسی چھوڑ کے جائے۔ سر اپنی اصلاح کرنا تو ہمارا ذمہ داری بنتی ہے نا، اپنے گریبان میں جھانک کے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کن کن کوتاہیوں کے شکار ہیں، ان کوتاہیوں کو تو دور کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ ہم تو اپنا وقت گزار چکے ہیں، میں خاص طور پہ اب اس ٹائم پیریڈ پہ ہوں جو پے بیک ٹائم ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ آپ میں سے بیشتر جو اس بڑی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا یہ پے بیک ٹائم ہے۔ آئیے وہ پے بیک ٹائم جو تقاضا کرتا ہے آپ سے اپنی ماشاءاللہ وہ کنٹریبیوشن ٹورڈز دی سوسائٹی آپ کو کرنی چاہیے، ٹورڈز دا نیشن آپ کو کرنا چاہیے، محبت کریں، پیار کریں۔ اس قائد اعظم کے ملک سے جو بہت بڑا احسان انہوں نے ہم نے کیا، کیا اس ملک کی ہم نے اس طرح سے قدر کی ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ آج 40 سال کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے تقریباً 7 سالوں میں پاکستان میں پانی نایاب ہو جائے گا؟ یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بلوچستان میں پانی کی سطح کس حد تک گر رہی ہے؟ کیا اقدامات اٹھائے یہاں پہ؟ کوئی اقدامات نہیں اٹھائے کہ ان لوگوں کا کسی نے احتساب نہیں کرنا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، ہمیشہ ہی اپنی تقاریر میں یہی کرتا ہوں کہ پاکستان سے افیکشن، پاکستان سے محبت سب سے اہم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم یہ ایک دفعہ اس کو اسٹیبلش کر سکے تو ہمارے لیے ترقی کی راہیں جو ہیں وہ بالکل آسان ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ العزیز دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سر فہرست ہوگا۔ یہ کچھ آپ نے فرمایا جی؟
यहाँ पर भी सर तकरीबन सैकड़ों वकलाए से है जिसकी जॉब भी है, तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं सर। हम लोगों ने रेजोल्यूशन भी पास कराए सब मुझे कोई रेजोल्यूशन बताई जा रही है जी वकला के लिए, जॉब्स के लिए। अब मुझे जॉब्स का जहाँ तक पता है वो यही है कि या तो जॉब जजशिप की तौर पे हो सकता है या फिर वो प्रोसिक्यूटर्स हो सकते हैं, एडवोकेट जनरल्स हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जॉब आपको देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपने बलूचिस्तान के दोस्तों को ओथ कमिश्नर बनाने के लिए तैयार नहीं। वो जॉब आपके, लेकिन एक चीज़ मैं जॉब आपको देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपने बलूचिस्तान के दोस्तों को ओथ कमिश्नर बनाने के लिए तैयार नहीं। वो जॉब आपके काबिले आपकी हैसियत नहीं है। आपने यहाँ पे जो अपना स्टेटस और मकाम पैदा करना है, तो आपके जो टॉप यहाँ पे जुर्स पैदा हुए हैं बतौर वकील के, बतौर जज के, इंशाल्लाह ताला वो आपका एम और वो आपका ऑब्जेक्ट और वो आपका आइडियल होना चाहिए। ये जो जॉब्स हैं इनके लिए मैं ये करारदाद ले भी जाता हूँ जी। सर इसमें एक रिक्वेस्ट है सर, जॉब होल्डर से जो पर्सन ने सर उन्होंने तो बात डिक्लेयर किया है एजी ऑफिस से कि वो जॉब कर रहे हैं 300 लगभग के, वो वकालत भी करते हैं और जॉब भी करते हैं सर। ये अच्छा, ये एक जो मसला जो मुझे अब वजाहत थोड़ी सी की जा रही है कि कुछ ऐसा मामला है कि कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं और वकालत भी कर रहे हैं, ये कोई डुप्लीकेशन है, इम्परमिसिबल होगा अंडर दी बार लॉज। इसके लिए मैं ये भेज रहा हूँ और मैं ज़हमत दूंगा जी मोहतरमा चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को कि इस मामले में देखें, और अगर मेरी कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर। आपकी बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। एक और चीज़ मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ जी, ये मोहब्बत का अंदाज ज़रा देखिए, ये प्यार ज़रा देखिए, ये पैशन ज़रा देखिए कि आज मुझे मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा ने, मैंने भी वो लिफाफा खोल के नहीं देखा, हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, उनके स्टाफ की तरफ से आज मुझे एक चेक दिया गया है जो कि डैम के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। व्हाट अ पैशन ऑन बिहाफ ऑफ दी, वी आर इंडेटेड टू दी, we are all in all manners we are indebted to the province of the Balochistan sir। और आपने जो गिरोह की बात की है, आप दांतों से खोलने की, मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा कोई टूल क्रिएट करूं कि वो दांत नहीं, वो उस वक्त गिरे, अभी सारी यहाँ से खुल के इंशाल्लाह ताला यू बिकम अ पार्ट एंड पार्सल विच यू आर ऑलरेडी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द इंटायर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान acknowledges you and you have the fundamental rights like any other citizen in any other province of Pakistan, and it is your right to enforce those fundamental rights, and it is the duty of the Supreme Court and the superior judiciary of Pakistan to ensure and enforce those rights in favor of the people of this province। Thank you very much। Pakistan Zindabad। कोयटा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी सूबे में आया हूं प्यार मिला है। क्या वजह है कि यहाँ सेक्रेटरीज किसी और सूबे से आते हैं, आईजी किसी और सूबे से आता है। यहाँ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यहाँ भी वही सिस्टम लागू होना चाहिए जो कि दूसरे सूबों में राइज है।